آج میں آپ سے دو تین ٹاپکس پر بات کروں گا اور یہ بین الاقوامی قسم کے ٹاپک ہیں جن سے آپ عام طور پر باخبر ہو چکے ہوں گے. انٹرنیٹ کی دنیا سے میں تو یہ سب بہت کافی آ چکا ہے اس کے اوپر، لیکن آج میں آپ سے مخصوص ایک اس کا تجزیہ کرتے ہوئے میں آپ سے اس کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک تو ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہیگیا صوفیہ جو چرچ تھا، پھر مسجد ہوئی اور بعد میں میوزیم ہوا، اور پھر اس میوزیم کو طیب اردغان نے ایک مسجد کی شکل دے دی ہے. دوسرا موضوع ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اسرائیل کا حملہ، اور آخر میں ایک دو باتیں اور. لیکن سب سے پہلے آئیے ہم بات کرتے ہیں طیب اردغان یعنی ترکی کے جو راشٹرپتی ہیں، ان کے ذریعے استنبول شہر میں واقع جس کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا، اس میں جو عالی شان ایک چرچ ہے جو رومن امپائر نے آج سے 1600 سال سے زیادہ پہلے بنوایا تھا، اور جو بنیادی طور پر ایک چرچ تھا اور چرچ رہنا چاہیے، کیونکہ جو چیز جس حالت میں اس دنیا میں آئی ہے اس میں اپنی حکمرانی کر کے اور طاقت کے بلبوتے پر اس کے اسٹرکچر کو بدل دینا، اس کی پورے کلچر کو ختم کر دینا، یہ جاہلوں اور وحشیوں کا کام ہے. چاہے جنہوں نے کیا ہو. اور ایک مہذب انسان، جو آج کا جو مہذب انسان ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پوروج، ہمارے بزرگ جو گزر گئے ہیں، ان کے اندر وحشت تھی، بربریت تھی، وہ ہر کام کو مائٹ از دا رائٹ کے پیمانے پہ کرتے تھے. وہ سب جاہل تھے، اور مگر کم سے کم ہم تو جاہل نہیں ہیں. ہم تو کسی چیز کو بہتر طور پر تجزیہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. انسانیت کے، جمہوریت کے اور بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق ہمارے پاس بہت سے قوانین ہیں، ہم ان کی پاسداری کریں گے. اور یہ جو ہمارے بزرگوں سے حماقتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ہم اس کا ادا کر کے صاحب اس کے اوپر فخر کریں، تو یہ بہت غلط بات ہے. لہٰذا اس کے بارے میں تو ہم کو سوچنا ہی ہوگا کہ جو یہ ہو رہا ہے اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے. اچھا، اب آپ آئیے دوسرے سبجیکٹ کی طرف، یعنی ایران کے ایٹمی تنصیبات پر جو اسرائیل نے حملہ کیا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. اسرائیل نے اپنا کوئی بیان جاری نہیں کیا، نہ کوئی بہت ذمہ دارانہ طور پر وہ کبھی آ کے کچھ کہتا ہے، اور نہ ہی جانتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں پوری دنیا میرا کچھ نہیں بکھاڑ سکتی. میرے پیچھے طاقتیں ہیں، امریکہ ہے اور دوسری طاقتیں ہیں، اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. اور ایران جو ہے اس کو تو خود مسلم دنیا سپورٹ نہیں کرتی، سعودی عرب اس کا بہت بڑا دشمن ہے، اور باقی کے آس پاس ایک دو ملکوں کو چھوڑ کر باقی سب کی آنکھوں میں ایران کھٹکتا ہے. تو ایران کا کچھ بھی ہو جائے کوئی اس کے لیے کھڑا بڑا نہیں ہوگا، نہ بس چلائے گا. اس نے حملہ اس لیے کیا کہ اس کے دو مقصد تھے. نمبر ایک، ایران کو اس نے کم سے کم اپنے فوجی پروگرام سے 5 سال پیچھے ڈھکیل دیا ہے. دوسری بات، اس کا ایک اور مقصد بھی تھا. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو جس طرح سے ہم اپنے ملک سے اڑ کر کے ہمارے جہاز اور ساری 10-15 جو حکومتیں بیچ میں تھیں ان سب کو کراس کرتے ہوئے آ کر کے جوتے لگا سکتے ہیں ایران کو، تو اسی طرح ہے پاکستانیوں اپنے کیہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر زیادہ فخر و ناز مت کرو، ہم جب چاہیں گے اس کو ہم تہس نہس کر دیں گے. ایک تو یہ مقصد تھا. دوسرے، خاموشی کے ساتھ ہندوستان کو یہ بھی بتانا تھا کہ آپ گھبرائیں مت. ہم نے آپ کے ساتھ کھل کر کے کچھ بات تو کی نہیں عالمی سطح پر آ کر کے، لیکن آپ یہ مت گھبرائیں، ہم آپ کے ایک سیف گارڈ کی حیثیت سے، ایک محافظ کی حیثیت سے ہم آپ کا پورا خیال رکھتے ہیں. یہ مقصد تھا ایران کے ایٹمی تنصیبات پر اسرائیل کے حملے کا، اور یہ پیغام دینے میں وہ پوری طرح سے کامیاب بھی ہو گیا ہے. دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آنے والے دنوں میں یروشلم میں واقع مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور جس کے اوپر ہم پہلے جس کی طرف رخ کر کے تمام دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اس مسجد اقصی، یہ بحیثیت مسجد اقصی اس کا آخری وقت ہے، اور سال بھر کے اندر
اسرائیل جو ہے اس کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے کے مسلمانوں کو وہاں سے مار بھگائے گا اور اس مسجد کو جیسا کہ اس کا منصوبہ ہے ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دے گا، تو شاید آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ طیب اردغان نے جو کام ہیگیا صوفیہ کے جو چرچ کے ساتھ اور میوزیم کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایک عدالت کا پہلے تو فیصلہ کیا حکومتی سطح پر، اس کے بعد عدالت سے اس فیصلے پہ مہر لگوائی اور جو چاہا وہ کر دیا۔ یہی کام اگر اسرائیل کرے گا تو کیا برا کرے گا؟ اس کے پاس بھی اپنی عدالت ہے، عدالت سے وہ فیصلہ لے لے گا اور اس کے بعد فیصلہ عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد اس کے پاس فوج اور اس کے حفاظتی دستے ہیں، وہ سبھی کو جوتے مار کے وہاں سے بھگا دیں گے اور پروٹیسٹ کرنے والے آنے والے 10-20 لوگوں کو مار دیں گے، اس طرح مارتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس مسجد کا وہ پوری طرح سے ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے یہ محل تھا وہ بنا دیں گے۔ تو جب آپ چیخے چلائیں گے تو کہیں گے صاحب یہ کام تو آپ کے طیب اردغان نے ترکی میں کیا ہے، جب وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ابھی یہ کچھ دنوں پہلے بھارت میں کیا ہوا بابری مسجد کے ساتھ؟ حکومت نے ایک عدالت کا ڈرامہ رچا، اس کے بعد وہاں اس کے چیف جسٹس کو رنجن گوگوئی کو بتایا کہ ہم تم کو راج سبھا میں پہنچائیں گے، اس نے اب اپنا من مرضی کے مطابق اس نے حکومت جو چاہتی تھی ویسا فیصلہ دے دیا، اس کو 2 مہینے بعد انہوں نے راج سبھا میں پہنچا دیا۔ مسلمان چونکہ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ بھائی ہم تو عدالت کے انصاف کو انصاف سمجھتے ہوئے مانیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی تو بھی انہوں نے کہا صاحب یہ تو انصاف ہوا، کوئی زیادہ چیخے چلائے نہیں، نہ پروٹیسٹ ہوا، نہ کچھ دھرنا، نہ پردرشن، نہ کوئی بلیک ڈے، کچھ نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کے مقابلے میں جو اگروادی ہندو طاقت والے جو سنگٹھن تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بجرنگ دل ہو، شیو سینا ہو اور کوئی ہو، یہ سب کہتے تھے کہ صاحب اگر ہماری بھاوناؤں کے مطابق عدالت نے فیصلہ نہیں دیا تو ہم عدالت کی ایسی تیسی کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو یہ تھا، لیکن مسلمان چونکہ بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نہیں صاحب ہم تو بڑے عدالت کے فیصلوں کا سمان کرتے ہیں، لہٰذا وہ کچھ نہیں کر پائے، چلا گیا۔ تو عدالت کا ایک جھوٹا اور دکھاوے کا سہارا لے کر کے کسی بھی دھارمک استھل کو ہتھیانا، اس کی پوری ہیبت کو بدل دینا، اس کے پورے اسٹرکچر کو توڑ دینا، گرا دینا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، مجھے تو حیرت ہوتی کہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے یہ مانا کہ 1936 میں بھی ہندوؤں نے جو کیا وہ غلط کیا، 1949 میں جو جبرن مورتی رکھی گئی بابری مسجد میں وہ بھی بہت غلط تھا، اور 1992 میں جو مسجد کو جس طرح سے شہید کیا گیا، اس کو مسمار کیا گیا، وہ آئین کی خلاف ورزی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے بھی، اور صاحب جو ہے جن لوگوں نے یہ سب کیا تھا ان کو تھالی میں سجا کر کے، تشتری میں سجا کر کے، جیسے ہم لوگ برتھ ڈے کا کیک پیش کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، ویسے ہی انہوں نے بابری مسجد بھی جو تھی انہی لوگوں کو پیش کر دی جن کے بارے میں وہ فرما چکے ہیں پیچھے کے اپنے صفحات پر یہ لکھ کر کے کہ یہ لوگ خلاف قانون کام کرتے رہے، انہوں نے آئین کو توڑنے والا کام کیا۔ یہ ہے انصاف۔